بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ کل تو آپ فرما دیجئے من کانا عدوًا لجبریل، جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ تو بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں، نزلہ کہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں لے کر قرآن پاک کو، علی قلبی کا آپ کے دل پر بھی، اذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق فرماتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن پاک تصدیق فرماتا ہے، بین یدیہ جو کچھ اس سے پہلے یعنی کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی، وہدی اور اس میں ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ من کانا عدوًا للہ تو جو کوئی بھی، من کانا جو کوئی بھی، عدوًا للہ دشمن ہوگا اللہ کے لیے، وملائکاتہ اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا، وَلَقَدْ اور بے شک انزلنا الیک، وَلَقَدْ انزلنا بے شک ہم نے اتارا، ہم نے نازل فرمائی، الیک آپ کی طرف، آیات بینات روشن آیتیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، وما یکفر بہا تو نہیں انکار کرتے ان آیات کا، الا الفاسقون مگر صرف اور صرف فاسق لوگ، نافرمان لوگ، گناہ گار لوگ۔ اوکلما عہدوا، اوکلما تو کیا جب، عہدوا عہد کرتے ہیں، عہدن کوئی بھی عہد، تو کیا جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں، نبذہ پھینک دیتے ہیں اس عہد کو، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، بل اکثرہم بلکہ اکثر تو ان میں سے، لا یؤمنون ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ ولما جاءہم تو جب آتے ہیں ان کے پاس، آتا ہے ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، مصدق لما معہم جو تصدیق فرماتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ تو پھینک دیتا ہے، فریق ایک گروہ، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے ایک گروہ، اس فرمان کو، اس کتاب کو پھینک دیتے ہیں، کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے۔ تو ان اہل کتاب کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ ایسے ہیں، لا یعلمون کہ انہیں علم ہی نہیں، یا وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کل من کان عدواً لجبریل، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جبرائیل۔ تو ابن سوریہ نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب لے کر یہی فرشتہ ہم پر اترتا، اور کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے، اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ضرور۔ یہود کی یہ دشمنی، عداوت بے معنی ہے، بلکہ اگر
ان کو کچھ لگاؤ ہوتا انصاف سے تو وہ جبرائیل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق فرمائی جاتی ہے، اور بشریٰ للمومنین فرمانے میں یہود کا رد ہے کہ اب تو جبرائیل ہدایت و بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم عداوت سے باز نہیں آتے، اور تمہاری دشمنی اسی طرح تمہارے دل میں موجود ہے جیسی کہ تمہاری زبانوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ من کانا عدوا للہ، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کی عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی گویا کہ اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت ابن سوریہ یہودی کے جواب میں رب کائنات نے نازل فرمائی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے، تو رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور اس میں اشارہ قرآن پاک کی طرف ہے۔ اَوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَہْدًا، یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے، تو ابن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توریت و زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت و قرآن کو مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا، یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے اور اکثرہم سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس نے اعلانیہ طور پر توریت کے عہد توڑے اور اس کی حدود سے باہر ہوئے، سرکشی اختیار کی، نابازہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے۔ تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے، ان کا ذکر بل اکثرہم لا یؤمنون سے ملتا ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت و عناد سے مخالفت کرتے رہے، اور یہ تصنع سے جاہل بنتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون میں ان پر دلالت ہے